إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ پارہ سورہ حجر سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس سورت کی صرف پہلی آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے 14ویں پارے میں ہے۔ یہ جو سورۃ الحجر ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 99 آیات ہے اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والے یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ یہ وادی حجر جو ہے یہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے، جیسے کہ ہر ایسی صورت میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس میں قرآن کے فضائل یا اس کے حوالے سے تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ اس صورت میں بھی اسلام کے چند بنیادی عقائد کا اثبات کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس صورت کے اہم مضامین پر ایک نظر ڈال لیں تو وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار جو ہے وہ جب عذاب کی شدت کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور پھر ایمان کی تمنا یہ کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں تو یہ ظالم جو ہے دعوت قبول کرنے کی بجائے رسول کو مجنون اور دیوانہ نعوذ باللہ کہتے ہیں اور انکار اور استہزاء کا رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مضمون تو یہ ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کہ ان کی جو حفاظت کی ذمہ داری آتی ہے وہ ان کے حاملین کو سونپ دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے اور تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکی، جبکہ قرآن جو ہے وہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود اور ہزاروں صدیاں مزید بھی گزر جائے تو اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل، کسی قسم کی کمی بیشی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے جو معجزہ ہونے کے مختلف پہلو ہے اس میں ایک اہم پہلو یہی ہے کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک زبر زیر کی تبدیلی نوٹ نہیں کی گئی۔ اب اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب اختیار فرمائے ہیں، تو اس میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ اس کے حفظ کو بہت آسان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس کے یاد کرنے کو۔ آپ دیکھیں گے تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چند صحیفے اور چند صفحوں کا رسالہ جو ہے وہ یاد نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں جبکہ وہ ان کی مادری زبان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی ہے اور اس کے محفوظ کرنے کا ایک اہم سبب بھی ہے۔ اس سورت کا تیسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اس سورت کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کہے گئے ہیں، جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل جو ہے آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑ میدانوں، سمندر نہروں، درختوں اور پرندوں، ان تمام صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں ان تمام معجزات جو اللہ کی قدرت کے دلائل ہے اور اللہ کی توحید کے شواہد ہیں ان کا جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہیں یہ فرمایا گیا ہے جیسے کہ آیت نمبر 16 میں ہے کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ تو برج جو ہے یہ بڑے بڑے ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے جو ہے اس کو سجا دیا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے کہ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے ہیں اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی ہے۔
آگے آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلائی ہیں اور اس کو ہم چلاتے ہیں، اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، جبکہ تم اس کا خزانہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر خزانہ کرنے سے ہی کام چلے تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ جو ہوائیں ہے یہ ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہاں برسا دیتی ہے۔ اور ان ہواؤں میں یہ بھی ایک خصلت ہے کہ یہ نر حیوان اور مادہ حیوان کا جو کام ہے یہ درختوں میں انجام دیتے ہیں کہ ایک درخت جو نر درخت ہے اس کے ذرات مادہ درخت میں لے جاتے ہیں، اور اس سے پھر پھل اور پھول اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس صورت کا چوتھا جو ہے اہم مضمون وہ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جب ذکر ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق اور اس کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ صورتحال انسان کی پیدائش کی جو ترتیب ہے اور جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم کی پیدائش جو حقیقت میں ہر انسان کی پیدائش کی کہانی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بہت بڑے مظاہر اور نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ آپ سوچ لیں کہ بے جان مٹی سے ایک ایسی ذات اور ایسی شخصیت اللہ نے پیدا کی ہے جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے اور اس کائنات کے جو عناصر ہیں اس کو اپنے مسخر کرنے اور تابع کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی صلاحیت یہ اس انسان میں موجود ہے جو ایک بے جان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ انسان کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی اور حکیم اور علیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ ایک فرد کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ تو اس قصے کو جب بھی سنا جائے، پڑھا جائے تو اس نقطہ نظر سے پڑھا جائے، سنا جائے کہ یہ میرا ہی قصہ ہے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا کما یلیق بشانہ، اور اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات حضرت آدم پر کھولے، تو یہ جو تمام امور ہے اس میں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کرم نوازی اور تکریم تھی، تو اس طریقے سے ان کے اولاد کی بھی اس میں تکریم ہے۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا، اور ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، البتہ فرشتوں کے درمیان یہ رہتا تھا، تو سجدے سے انکار کی وجہ سے پھر فرشتوں کے درمیان سے اور آسمانوں سے اس کو نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس رد عمل میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی اور زندگی مانگی، اور یہ مہلت اللہ کی طرف سے اسے دی گئی ہے۔ اب یہ مہلت جو ہے وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے میں ہی خرچ کرتا ہے، چونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے جیسے کہ آیت نمبر 39 میں ہے کہ پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں لوگوں کے لیے گمراہی ہی کو آراستہ کروں گا اور خوبصورت بناؤں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے شیطان کو کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے حقیقی تابع فرمان بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو لوگ ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں تو وہ تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری بات مانیں گے، لیکن ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے جماعتیں ان میں سے تقسیم کر دی گئی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ترغیب اور ڈرانے کے ساتھ ترغیب اور خوشخبری کا پہلو بھی ضرور ذکر کرتا ہے اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کے جو اتباع کرنے والے لوگ تھے ان کے تذکرے کے بعد پھر ان سعادت مند اور نیکبخت لوگوں کا تذکرہ ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں نہ انہیں تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہوگی، اور ان کے سینے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ صاف ہوں گے۔
اس صورت کا پانچواں اہم مضمون یہ ہے کہ جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت اور اطمینان کی جگہ کا ذکر جب ہوا ہے تو بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا رحمت کا تذکرہ اس میں ہوا ہے کہ خاص کر جو انسان گناہ گار ہے تو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی ذات کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 49-50 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ تو اس آیت میں خوف اور امید جو ہے دونوں کو جمع کیا گیا ہے، اور مومن کے دل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس صورت کا چھٹا اہم مضمون یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خوشخبری کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے وہ 120 سال تھی اور اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی، تو یہ ولادت کی عمر بظاہر نہیں تھی، لیکن اس عمر میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنا دی گئی تو اس وجہ سے ان کو بڑا تعجب بھی ہوا، اور آپ نے فرشتوں کے سامنے اس تعجب کا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ آیت نمبر 55 میں آپ کا جملہ منقول ہے کہ ہم آپ کو جو خوشخبری دی گئی ہے کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، پس جو ہے آپ مایوس نہ ہوں اور اس خوشخبری پر یقین کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کیفیت معلوم کروں کہ اس بڑھاپے میں ہی ہمیں اولاد دی جائے گی یا جوانی لوٹا کر دی جائے گی یا کسی دوسری عورت سے شادی کا حکم دیا جائے گا، تو وہ صورت میں پوچھ رہا تھا، باقی اللہ کے کرنے پر مجھے کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ساتواں مضمون یہ ہے کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی میں اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کے جو بستی والے ہیں وہ گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 74 میں کہ ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکریاں اور پتھر برسائے۔ اس صورت کا 8واں اہم مضمون یہ ہے کہ وادی حجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی وہ بھی ظلم اور زیارتی کی راہ پر چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، خاص کر جو پہاڑی اور چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا جو معجزہ ہوا، تو یہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا کہ ایک تو اونٹنی جو ہے وہ چٹان سے برآمد ہوئی اور پھر نکلتے ہی اس کی ولادت بھی قریب ہوئی اور اس نے بچہ بھی دیا، اور اس کی جسامت بھی بہت بڑی تھی اور اس سے دودھ بھی بہت زیادہ حاصل ہو رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور نعمت تھی اللہ کی طرف سے، اور پورے قبیلے کے لیے کافی تھی، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزہ کی کوئی قدر نہیں کی، اور بجائے اس کے کہ وہ اس اونٹنی کی دیکھ بھال کرتے اور اس کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، تو انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر نعمت قرآن کا تذکرہ ہے کہ جس یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اسے مالداروں کی طرف بالکل بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے، اور مالداروں سے متاثر اس کو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے اور ان کو بڑا سمجھے، اپنے سے برتر سمجھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے
اسے کھول کھول کر بیان فرمائے تو آپ کی ذمہ داری جو ہے اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تبلیغ اور دین کے پہنچانے کی ذمہ داری میں کوئی کسر آپ نہ رکھیں۔ تو اس صورت کی ابتدا بھی قرآن کے حوالے سے ہوئی ہے، قرآن کی تعریف اور توصیف سے، اور اس کے اختتام بھی قرآن ہی پر ہوا ہے کہ قرآن ہی کے پہنچانے کی ترغیب اس میں دی گئی ہے۔ ناظرین، آگے سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 128 آیات ہے اور 16 رکوع ہے۔ نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے تو اس کا نام ہی سورہ نحل پڑ گیا ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے یہ بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل بھی عاجز ہے۔ خواہ چتہ بنانے کا عمل ہو، یا آپس میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کرنے کا عمل ہو، یا دور دراز درختوں سے اور باغات سے اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد حاصل کرنے کا عمل ہو، ان کا یہ ہر عمل بڑا ہی عجیب ہے اور بہت ہی باریکیوں پر مبنی ہے۔ چنانچہ ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ جو مکھیوں کا شہد کی مکھیوں کا بنایا ہوا چتہ ہوتا ہے، اس میں 20 سے 30 ہزار تک جو ہے خانے ہوتے ہیں۔ اب کسی انسانی گھر میں اتنے خانے نہیں ہوتے اور نہ ہے کسی تاریخ میں مذکور ہے۔ یہ خانے جو ہے یہ مسدس شکل کے ہوتے ہیں، یعنی 6 اس میں کنارے ہوتے ہیں، 6 زاویے ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے بھی اگر ان خانوں کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا، سب کی پیمائش اور سب کا جو حجم ہے اس بالکل برابر ہوگا۔ اب اس طرح ایک حکمت برا جو چتہ ہے یہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس چتے میں ایک تو بناوٹ ہی اس کی بہت ہی جامع معنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس میں تنظیمات اور انتظامات بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں کہ اس میں شہد جمع کرنے کا گودام الگ ہوتا ہے، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم جو ہے جیسے کہ انسانوں کا ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے، اور فضلہ کے لیے سٹور یہ الگ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں ان پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب چتے پر جو کام کرنے والی مکھیاں ہیں ان میں سے بعض دربانی کے اور چوکیداری کے فرائض انجام دیتی ہے کہ باہر کی کوئی مکھی اس میں نہ آئے، کوئی اور چیز نہ آئے۔ بعض مکھیاں انڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوتی ہے، اور بعض مکھیاں جو ہے وہ انجینئرنگ اور چتے کی جو تراش خراش اور تعمیر ہے اس میں لگی رہتی ہے۔ اور کسی مکھی کو جب تلاش کے بعد کسی جگہ شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ ایک خاص رقص کے ذریعے سے دوسری مکھیوں کو وہاں تک راستے کی نشاندہی کرتی ہے اور پہنچاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس پھول کو کوئی مکھی نچوڑ چکی ہو تو اس پر ایک خاص قسم کی نشانی وہ چھوڑتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی جو دوسری مکھی ہوگی اس کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرے اور خواہ مخواہ کی محنت نہ کرے۔ اگر کوئی مکھی جو ہے وہ گندگی پر بیٹھ جائے، کوئی زہریلا مواد لائے تو اس سے جو چیکنگ پر مامور عملہ ہے اس سے باہر ہی روک لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ان کا بڑا سسٹم، بہت مضبوط مینجمنٹ جو ہے ہوتی ہے، اور اب یہ سارے کام مکھی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے سکھانے سے کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، جیسے کہ آیت نمبر 69 میں ہے۔ اب اگر کوئی غیر متعصب انسان ہو اور وہ صرف مکھی کی ہی زندگی پر غور کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، سورہ نحل جو ہے اس کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں مذکور ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے بہت جزیات اس کی گنوا دی گئی ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو اس کا چھت بنایا ہے، انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے،
اس کے لیے چوپایہ پیدا کیا ہے جس میں مختلف منافع اور فوائد بھی ہے اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہے۔ آج ترقی یافتہ دنیا میں بھی لوگ جانور پالنے سے اپنا فخر و جمال کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں جو بربرداری کے کام بھی آتے ہیں اور رونق اور زینت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اس طرح بارش وہی برساتا ہے اور اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوجات اور غلے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائے رکھا ہے۔ دریا اور سمندروں سے تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں اور اس طرح زیورات بھی انسان کو مہیا ہوتے ہیں۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اللہ کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ تو یہ بہت ساری اور نعمتیں ہیں جس کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے آگے آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ واضح ہے کہ انسان جب نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک ذرہ میں انسان کے جسم میں اگر کسی ایک جگہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جیسے کہ آج کرونا وائرس کی وبا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی، یہ پھیپھڑے پر جب جاتی ہے تو ایک ذرے سے بھی کم جگہ کو یہ متاثر کرتی ہے، لیکن یہ وائرس جس کو لگ جائے تو زندگی کا مزہ ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور انسان تمنا کرنے لگتا ہے کہ دنیا کا سارا مال و متاع ہی میں خرچ کر لوں لیکن یہ خرابی دور ہو جائے۔ اس طرح اگر کسی کے معدے میں زخم ہو جائے، پیشاب رک جائے، ہاضمہ خراب ہو جائے مستقل طور پر، تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں۔ اس طرح جگر، گردہ خراب ہو، شریان تنگ ہو، خون کی پیدائش میں یا ترسیل میں رکاوٹ ہو، تو یہ ایسی تکلیفیں ہیں کہ انسان پھر موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ اب انسان اگر اپنے جسم پر سوچے تو یہ جسم جن چیزوں سے چلتا ہے اس میں انسان کا ذرہ برابر عمل دخل نہیں ہے۔ انسان سو رہا ہو تو وہ چیزیں بھی اپنے کام کر رہی ہے، جاگ رہا ہو تو بھی کر رہی ہے، بے ہوش ہو تو وہ چیزیں جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہری طاقت میں اور ظاہری دسترس میں بھی نہیں رکھی، اور خالص اپنے کو اللہ نے اپنی طرف انسان کو مجبور بنا کے رکھا ہے کہ جس وقت چاہوں میں تمہارے اندر کوئی بھی عمل دخل کروں۔ تو انسان اگر اپنے اس جسمانی نعمتوں پر سرسری نظر ڈال لے تو انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس کو جامع ترین آیت کہا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے جو خیر و شر کی تمام چیزوں کو جامع ہے، اور یہ ایسی آیت ہے جس سے جو ہے ولید بن مغیرہ جو اسلام دشمن آدمی تھا اور بہت فصیح و بلیغ اور عربی ادب کا ماہر بھی تھا، تو اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ اس آیت کی تعریف کرے۔ اس آیت کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے ہر خطیب جو ہے اس آیت کو اپنے خطبے میں پڑھتا ہے۔ یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشاء یعنی ہر قبیح قول و عمل، اس طرح منکر یعنی ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو، اور بغی یعنی حدود سے تجاوز، جیسے کہ ظلم، تکبر، حسد وغیرہ، ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل جو ہے یہ عام ہے، معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، اور جو فرائض اور واجبات ہے اس میں بھی ضروری ہے، اولاد کے ساتھ بھی ضروری ہے، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ضروری ہے، اپنے پرائے کے ساتھ، بیوی اور خادموں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ ایک ضروری امر ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر پہلو کو یہ حکم شامل ہے۔ اس طرح جو احسان کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں، تو احسان بھی ہر اچھا عمل ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور احسان میں پروفیشنلزم بھی داخل ہے کہ ہر چیز
پراپر طریقے سے اور مناسب طریقے سے اور مناسب وقت پر کیا جائے۔ تو احسان کا لفظ بھی بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اس طرح اس میں جو مدد کا حکم دیا گیا ہے تو ہر مستحق کی مدد کا حکم ہے، اس لیے کہ قرابت داروں کا ذکر یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا تعاون بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر اجر بھی ڈبل ملتا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ حکم ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس طرح جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو ان میں فحشاء ہے، جیسے کہ بے حیائی والے کام ہے، زنا وغیرہ، اور اس طریقے سے منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہو اور جس سے عقل سلیم اور طبع سلیم نفرت کرتی ہوں۔ اور بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت اور حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا جائے۔ اس صورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت اور دین کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ، یعنی عقل مندی کی بات اور سلیقے کے ساتھ عقل مندی کی بات کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی طرف بلائے، اور اس راستے میں اگر کوئی مصیبتیں پیش آئے تو ان پر صبر کریں۔ سورت کی جو ابتدائی آیت تھی یہ ان لوگوں کے جواب کے لیے نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو ایسے فضول مطالبات سے آپ کی طبیعت کا خراب ہونا مقدر ہونا یقینی تھا، تو اس وجہ سے آخری آیت میں آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا اور انتہا میں مناسبت بہت واضح ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔